بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. یو آر واچنگ دا سلیم بخاری شو. دس از می فیضہ ریاض. پروگرام کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان پر 3 مختلف کیسز میں گرفتاری عائد کر دی گئی ہے اور آج 190 ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر ٹرسٹ اور اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس جو تھا اس پر بھی عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے. یہ تو رہا ایک پارٹ آج کی سٹوری کا. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر جیسے کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے نا بہت زیادہ لڑائیاں جاری ہیں اس وقت, اور اس حوالے سے جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے جو سماعت کی وہ تو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے, اگر ہمیں بلے کا نشان واپس مل جاتا ہے تو 12 تاریخ تک ہم ٹکٹس کا اعلان کر دیں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 2 لابنگ فرمز امریکہ میں ہائر کر لی ہیں. آپ کو یاد ہوگا LLC 2021 میں ایک لابنگ فرم ہائر کی تھی, اب نئی 2 لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. دوسری جانب 242 یعنی کہ کیماڑی کی سیٹ پر MKM اور PMLN کے درمیان اتحاد ہو چکا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. احسن اقبال بھی کہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد ٹکٹس کا اعلان کر دیں گے کہ کس کو کس ایریا میں کس حلقے میں ٹکٹس جو ہے وہ دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہم روزانہ ہی غزہ کی صورتحال پر ڈسکشن کرتے ہیں, اور آج جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نتن یاہو پر مزید جو ہے وہ زور ڈالیں گے اور انہیں کہیں گے کہ وہ اپنی فوج واپس بلائیں. بخاری صاحب, وداؤٹ فردر اینی ڈیلے, اور پہلے کچھ اور کہیں, میں چاہوں گی کہ ہم بیک ٹو دا ٹاپک آئیں اور جو سماعت ہو رہی ہے عمران خان پر اور توشہ خانہ کیس میں 190 ملین پاؤنڈز میں ان کو دوبارہ سے گرفتاری کر لی گئی ہے. اب 3 مختلف کیسز میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. فیوچر کیا دیکھ رہی ہے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا اور اسپیسیفکلی عمران خان کا؟ دیکھیے بہت ہی گمبھیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ جو آپ کا خیال تھا کہ میں آپ کو تنگ کروں گا آغاز میں, وہ یہی ہے کہ میں جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے باہر برف پڑ رہی ہے, سردی تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہ میرے خیال سے وہ میرے اور آپ کی عمر کا جو فرق ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ یو آر ناٹ ایز ہیویلی ڈریسڈ ایز آئی ایم. بٹ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یقینی طور پہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا اور 190 ملین پاؤنڈ کا, ہاں, اس کی گمبھیریت تو میرے خیال سے پہلے دن سے ہی بالکل واضح تھی, لیکن میرے خیال سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں تھوڑا سا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو کھنگالنے کی ضرورت ہے. اوکے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ تو چلیے تحفے تھے, تحائف تھے, جی, لیکن جو دوسرا کیس ہے اس کے اندر جو فراگوگی کا رول ہے اس کی میرے خیال سے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں, یس, اوکے, کہ کس طرح سے یہ پورے کا پورا جو یعنی نیٹ ورک ہے یہ کام کیسے کرتا تھا. رائٹ. دیکھیں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ تھا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کے حوالے سے. یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا اور اس کی سب سے زیادہ سہولت کاری کی اس وقت کے چیف منسٹر بزدار نے, عثمان بزدار صاحب نے, اس لیے کہ ان کی نوک ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ٹوکنا بھی مناسب نہیں سمجھا. ہوتا کیا تھا, ان کے پاس ویسے اتنا اختیار تھا کہ وہ ٹوکتے, بہرحال مطلب میں کہتا ہوں چلیے ضابطے کی کارروائی پوری کر لیتے, نہ روکتے, کہتے تو, لیکن انہوں نے تو بالکل ایک لفظ نہیں کہہ کے دیا. ہوا یہ کہ جی کمشنر, ڈپٹی کمشنر, RPO, DPO, یہ ان کی پوسٹنگ کی باقاعدہ قیمتیں مقرر تھیں. جس طرح پرائس ٹیگ نہیں لگا ہوتا کپڑوں کے ساتھ, میں نے کوٹ خریدا اس کے ساتھ پرائس ٹیگ ہے, اسی طرح ان پوسٹنگ کے ساتھ پرائس ٹیگ تھا. ہوتا یہ تھا کہ ان پوسٹنگوں کو پہلے تو کچھ دیر کے لیے روکا جاتا تھا تاکہ ویلیو بڑھے, اس کی قیمت بڑھے. پھر جو ریٹ ہم تک پہنچا وہ یہ کہ جی DC کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 کروڑ اور کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 3.5 کروڑ روپے. اوکے, یہی قیمت کا لیول جو ہے وہ RPO اور DPO کے لیے بھی تھا تقریباً. تو یہ بات کروڑوں میں ہمیشہ سے تھی اور پوسٹنگ 6 مہینے کے لیے دی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں آپ نے یہ پیسے پورے کرنے ہیں. اوکے, اور اگر آپ بڑی واردات کریں گے تو پھر ہم سے شیئر بھی کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ریپڈلی 5 چیف سیکٹریوں کے ٹرانسفر ہو گئے, 6 IGs بدل گئے, پتہ نہیں کتنے نمبر آف RPOs اینڈ DPOs اینڈ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ بیوروکریٹ کام نہیں کرتے, پسند نہیں ہے, کیا وجہ ہے جو اتنی ریپڈلی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ بعد میں پھر پتہ چلی کہ کیسے. اور یہ سب کچھ آپریٹ کری تھی فرا گوگی اینڈ احسن جمیل گجر صاحب, اچھا, جو 2 بہت چہیتے اور پیارے تھے بشرا بی بی کے. جی, اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں, پہلے ذرا تھوڑی سی بات ہم اور طرف بڑھا لیں. یہ بات بالکل یعنی فیکٹ ہے کہ میری ملاقات ہوئی تھی ایک ایڈیشنل IG لیول کے بندے سے
وہ میرے دفتر تشریف لائے تھے، ہمارے دوست ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا. تو میں نے ان سے پوچھا، یہ عمران خان کے دور کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ فرح گوگی اور احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں مل کے وہ اس طرح کی پوسٹنگ کرانے کے پیسے ویسے لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی جو اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں یہی اطلاعات مجھ تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور میں چونکہ اس فورس کا حصہ ہوں، پولیس میں تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے. کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب اس بنیاد کے اوپر کرپشن ہو رہی ہو تو مجھے بتائیے، وہ کہتا ہے نا کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، پوچھیں کس سے کہ بھائی یہ جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا اوپر، نیچے جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا، ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ آئی، ایک تو ٹرانسفر کرنے کے لیے پیسے لے رہے ہیں، دوسرا اگر کوئی بڑی گیم لگا رہے ہیں اس ٹرانسفر کے دوران 6 مہینے کے دوران تو اس کے بھی کھانچے جائیں گے. ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشن، اوکے، یہ سب بڑے بڑے کھانچے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی اس کی تفصیل سامنے آئی تو لوگ اس سے بھی زیادہ دانتوں میں انگلیاں دے کے حیرانگی کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آ جائیں ذرا دوسری طرف چلتے ہیں جناب. اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا فرح گوگی انڈیویجولی اپنے طور پر اپنے لیے کر رہی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا؟ رائٹ. تو ذرا تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ذرا سی آپ کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی شخصیت تھی وہ تھی اس وقت کے وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی. بشرا بی بی تھی فرسٹ لیڈی آف پاکستان. ایک تو ان پوسٹنگ ٹرانسفر کا الیجڈلی حصہ ان کو جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی ان افسروں میں سے یا ان سول آفیسرز میں سے کوئی بڑی واردات کرتا تھا، کوئی بڑا ٹھیکہ ہوتا تھا یا بڑا کوئی، تو اس میں سے بھی حصہ جو ہے، دونوں چیزوں میں سے حصہ جو ہے بشرا بی بی کو بھی، ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی اور واردات کا بھی. اب لوگوں نے کہا کہ جی وہ بی بی کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ تو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے موکل ہیں بڑے. ہاں. تو ایک شریف آدمی سے ہم نے پوچھا کہ جی کوئی اندازہ ہے کہ وہ موکل کون تھے ان کے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا. اس نے کہا جی ان کے موکلین میں سے ایک تو مہاتما خان صاحب خود تھے، ٹھیک ہے، دوسرے بزدار صاحب تھے، بزدار صاحب، اور تیسرے گوگی، اور چوتھے احسن جمیل گجر صاحب تھے. یہ دونوں میاں بیوی، یہ ان کے موکلین تھے. یہ 4 تو پتہ چل گئے، یہ 4 موکل تو پتہ چل گئے. میرے خیال ہے ان 4 کا پتہ چل جانا ہی کافی ہے. اس سے آگے تو سوچنا بیکار ہے. اس کا مطلب ہے باقی تو ڈاؤن دا لائن ہر ایک موکل ہی تھا، مگر یہ بڑے 4 گھرگے جو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ سوچیں گے کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ 40 کنال کے پلاٹ، یہ 100 کنال کے پلاٹس سب فریز ہو گئے. یہ کہاں سے آئے؟ ان کے اثاثوں میں 3 سال جو ان کی حکومت کے تھے اس دوران 500 گنا اضافہ جو ہوا، یعنی آل آف اے سڈن، وہ اس کی وجوہات جو ہیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. رائٹ. تو میرے خیال سے اس کیس سے جان چھٹنی اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا میں نے کہا توشہ خانہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اسی طریقے سے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا واقعہ ہے، اس کے اتنے شواہد موجود ہیں. آپ دیکھیے کیبنٹ کی میٹنگ اس کی گواہ ہے، بند لفافے کے اندر لہرا کے اس کی اپروول لی گئی، اس کی گواہ ہے. شہزاد اکبر صاحب جو تھے، جو بہت بولتے تھے، خان تھے اور جن کی زبان رکتی نہیں تھی، انہوں نے جا کے بریف کیس لندن میں لیا متعلقہ بندے سے تاکہ یہ پیسے اس کے جرمانے کے پیسوں کے خلاف جمع ہو جائیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں لیں گی. وہ ریاست مدینہ کے والی جو ہیں، جو دعوے دار تھے کہ ریاست مدینہ بنائیں گے، جو کہتے تھے ساری دنیا چور ہے سوائے ان کے علاوہ، وہ بھائی کیا کر رہے تھے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ موکل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موکل وہ ظاہر ہے وہ اپنے پیر کی، اور انہوں نے تو برملا کہا کہ میری پیر وہ ہے. جی جی یاد ہے. اب آ جائیے جناب آپ الیکشن کے حوالے سے. سر میں چاہوں گی کہ ان کے اثاثوں پہ آپ 1 لائنر اگر دیں، جو اثاثے 22 لگژری گاڑیاں، 100 کنال سے زیادہ، پھر اسلام آباد کے اندر فلیٹ ان کے، وہ سب کو فریز کر دیا گیا ہے. یہ انہی اثاثے جو کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے بنے. ایگزیکٹلی یہ اس کے اوپر ریت آنی تھی. سونر اور لیٹر یہ الٹیمیٹلی عدالتوں نے کرنا تھا. اب چونکہ ان کے پاس ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے اب ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور یہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں فریز ہو گئے ہیں، ان کی جو گاڑیاں ضبط ہو گئی ہیں، اور اسی طرح کے اور آرڈر بھی جو ہے عدالتوں نے جاری کیے ہیں. یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. سر 2 لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بیرون ملک، امریکہ میں. ظاہر ہے وہ دیکھیں وہ تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی.
جو مہاتما خان صاحب ہیں انہوں نے اس قوم کو بتایا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے مجھے میری حکومت ختم کرنے کی اور مجھے اقتدار سے نکالنے کی. سائفر کیس ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ سائفر کیس کو سائفر لہرا کے آج کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کے مندرجات بتائے ہی نہیں تھے. ایک ایک تفصیل اس کی جو بتا دیتے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے اس تفصیل کو پھر جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو سائفر کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف دنیا کی سپر پاور جو ہے امریکہ مجھے نکلوانے پر تلی ہوئی ہے. جب ان کو یہ احساس ہوا کہ تو بز مار دی گئی میری طرف سے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سازش امپورٹ نہیں ہوئی بلکہ یہاں تیار ہوئی. میر صادق اور میر جعفر اس کے جو آتھر ہیں وہ میر صادق اور میر جعفر بنام جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہیں تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر انہوں نے منتیں شروع کی کہ آپ مجھ سے بات کر لیں میں اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر انہوں نے اب یہ ایک حال ہی میں آرٹیکل لکھوا رہا ہے جس کے اندر پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے. پھر اچانک کسی نے ان کو احساس دلایا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی تو گلے پڑ جائے گی یہ بات. تو پھر اب اس کی بھی وضاحتیں دی جا رہی ہیں کہ جناب نہیں یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. سر جو تقریر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے عمران خان تقریر بھی کریں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے یہ جیل کے کہ یہ جیل کا اور جیل مینول کا مذاق اڑانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیے جس پارٹی کے اوپر اتنی سیریس ریزرویشنز ہوں جس کا جو ہیڈ ہے وہ اس وقت جیل میں ہو جن کے لوگوں کے اوپر مقدمات قائم ہوں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے کیسز چل رہے ہوں ان کو اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی سیاست پر پاکستان کی معیشت پر پاکستان کے فارن ریلیشنز کے اوپر اگر آپ کو یعنی تباہ کاری کرنے کی اجازت دی جائے گی تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اینی وے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ متعلقہ محکمے جو ہیں خاص طور سے ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ یہ تباہی مزید آگے نہ جائے. اب آئیے جناب الیکشن کے حوالے سے جی تھوڑی سی بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو کیسوں کے حوالے سے تو اب یہ بڑی معاملہ ابھی بہت دور تک چلے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے ایز اے پارٹی اس کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں وہ ہم الیج نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کو اینالائز کر لیتے ہیں شواہد اور گراؤنڈ صورتحال کی موجودگی. سر اب سے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی کے درینہ جو ورکرز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. ایبسلیوٹلی اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیے کسی بھی الیکشن کے اندر کسی پارٹی کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں اسٹرانگ جو انتخاب والے دن آپریٹ کرتے ہیں اور پارٹی کی فتح اور شکست کا باعث بنتے ہیں. 3 ایلیمنٹس. اس میں جناب پہلی بات تو ہے وہ امیدوار جس نے الیکشن لڑنا ہے کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے نمبر کے اوپر ہے پارٹی کا انفراسٹرکچر جس نے اس دن آپریٹ کرنا ہے. رائٹ. اور تیسرا ہے یہ 3 بہت ہی اہم یعنی آنسر کہہ لیجئے ایلیمنٹس کہہ لیجئے ان اینی جنرل الیکشنز. رائٹ. صورتحال اب یوں ہے کہ کاغذات نامزدگی تو ہو گئے جمع. جی ٹھیک ہے جی. بڑا شور و غوغا انہوں نے مچایا کہ جناب ہماری تباہی ہو گئی جناب ہمارے کاغذات چھین لیے جناب ہمارے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے. لیکن کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس میں سے اکثریت جو ہے وہ یعنی ٹکٹس کی وہ دی گئی ہے وکلاء کو اور وکلاء کو ٹکٹ دی گئی ہے ان لوگوں کو اگنور کر کے جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا جنہوں نے پارٹی کے ساتھ مصیبتیں جھیلی جو پارٹی کے جس کو ہارڈ کور ورکرز کہتے ہیں وہ ہیں. اب جب ایسی صورتحال ہوگی ہوتا یہ ہے کہ الیکشن والے دن امیدوار جو ہے اس کے لیے پارٹی آپریٹ کر کے گھر سے جا کے ووٹرز کو لے کے آتی ہے. جی. ووٹر پھر طے کرتا ہے کہ میں نے ووٹ کرنا ہے کس کو دینا ہے کیسے دینا ہے. تینوں عناصر پریکٹیکلی غائب ہیں اس لیے کہ جو لوگ مقامی نہیں ہیں ان کو تو وہاں کا ورکر جانتا ہی نہیں ہے پہچانتا ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ وکلا جو ہے ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی لیگل کورٹس میں ہو سکتی ہے کچہریوں میں ہو سکتی ہے لیکن وہ گراس روٹ لیول کے اوپر پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ہوگا یہ کہ جب یہ ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو ان ووٹرز کو گھروں سے نکال کے لا کے ووٹ کرانے والے ایلیمنٹس تو تینوں مسنگ ہیں میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. تو کیا فیٹ ہوگی پی ٹی آئی کی یہ اب آپ کے سامنے ہے. کچھ کہنے کی اس کے حوالے سے اور پلس بخاری صاحب جو اگر بلے کا نشان واپس نہیں ملتا ہے تو پھر ان امیدواروں وہ تو پھر تباہی کی آخری منزل ہے نا. دیکھیے وہ جو ووٹر ہے وہ 5 سال تک
پارٹی کی خدمت کرتا ہے، پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس کو جب آپ اگنور کرتے ہیں تو وہ پھر گھر پہ وہ جا کے ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی صحت پر پھر کوئی اثر نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی تباہ ہو رہی ہے، ہار رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا گریوانس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے. لویلٹی از اے ٹو وے ٹریفک نا، دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. تو اس صورت میں پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا، یہ ریکگنائز کرنے کی بات ہے. اس کو اگر ہم بھول جائیں گے تو نقصان جو ہے وہ یقینی. یہ بخاری صاحب کل پشاور ہائی کورٹ جب سماعت کرے گا تو اب آج تو ملتوی کر دے گی ہے، نشان بلے کا واپس دیا جاتا ہے یا نہیں پتہ چل ہی جائے گا. وہ ہے جی حلقہ کراچی کا 242 جس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بڑی دیر سے ذکر تھا. اب فائنلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف فیملی کے نیب میں جتنے بھی کیسز ہیں یہ نیب اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اب وہ بند کر دیے جائیں گے. اور تھرڈ میں جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حکومت بنانے میں اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا ان کو ہم ٹکٹس میں ضرور یاد رکھیں گے. بخاری صاحب سب سے پہلے تو کراچی کی سیاست پر میں چاہوں گی، کراچی اس بار یا سندھ اس بار کس کے نام ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا ریڈی ہے چھوڑنے کے لیے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے بارے میں روایتی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ جو ہے اس کی ہوم کانسٹیٹوینسی ہے. جس طریقے سے پچھلے 10 سال میں تاثر ابھرا کہ کے پی کے جو ہے وہ مہاتما خان صاحب کی کانسٹیٹوینسی ہے. پیپلز پارٹی اس سے ہاتھ دھونے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے. رائٹ. وہاں نئی ریالٹیز جنم لے رہی ہیں، وہاں نئی الائنسز بن رہی ہیں. پیپلز پارٹی اس اعتبار سے آئسولیشن کا شکار ضرور ہے کہ باقی ساری جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں یا نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا جو شہری علاقوں میں بہت اثر و رسوخ رکھنے والی ایم کیو ایم ہے ان سب کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے یا نون لیگ نے ان کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں. تو یہ ایک بڑی واضح ایک ڈویژن جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی سندھ سے چھٹی کرا دیں گے. مگر جو ان کو ایج حاصل رہی ہے اس میں کسی حد تک ڈینٹ ضرور پڑ سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو 242 ہے اس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا حتمی فیصلہ ہو گیا. کافی کنٹروورسی رہی ہے، دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ مصطفیٰ کمال نے چھوڑ دیا نا ہم سنتے رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے اب اس کو چھوڑ دیا ہے. لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، دیکھیے شہباز شریف صاحب کئی جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور سے بھی لڑ رہے ہیں. اگر وہ لاہور سے بھی جیت جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اپنی وہ سیٹ چھوڑیں گے. تو یہ ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ پھر اس کے اوپر مصطفیٰ کمال الیکشن لڑیں گے اور الیکٹ ہو بائی الیکشنز میں. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کہتے کس کو ہے، اسی طرح کی یہ ایڈجسٹمنٹس اس کے اندر کی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اگر پرائم منسٹر بننا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے، ان کے بھائی نے نہیں بننا، اگر وہ بنیں گے تو وہ پھر obviously اپنی پنجاب کی سیٹ رکھیں گے جو ان کی ہوم کانسٹیٹوینسی ہے. دوسری طرف جناب جو میں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کے اندیشے ہیں کہ یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو وہاں سے یا چھٹی کرانے کے لیے یا ان کا سائز کم کرنے کے لیے، اور اسی لیے ساری نئی الائنسز جو ہیں بنائی جا رہی ہیں. ہو گیا جی. یہ نون لیگ کراچی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 11 نشستوں پر امیدوار کھڑا کرے گی. کیا یہ سب جیتی ہوئی؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنا کہ نون لیگ کی سندھ سے کافی عرصے سے چھٹی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے نا ایک وقت میں تو غوث علی شاہ جیسے لوگ تھے جنہوں نے حکومت بنائی وہاں پر. اب نہیں ہے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اس لیے اس کا نون لیگ کا کراچی میں قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 11 نشستوں سے امیدوار کھڑا کرنا ود دا سپورٹ آف obviously MQM and other parties یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو پذیرائی مل جاتی ہے تو وہ جو ایک ایڈوانٹیج بے نظیر کو حاصل رہی، مرحومہ کو اللہ ان کے درجات بلند کرے، کہ وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ وفاق کی زنجیر ہیں اس لیے کہ ہر صوبے میں ان کی نمائندگی تھی. تو یہ ان کو بھی ایج حاصل ہو جائے گا اگر یہاں سے ان کو کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے جناب آپ نے فرمایا کہ نیب کی تحقیقات بند کر دی ہیں. نیب کی تحقیقات جو ہیں وہ سب بند ہو گئی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب پولیٹیکل وینجنس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دور ہوتا ہے نا تو اس میں صحیح اور غلط ہر قسم کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے. پھر جب کہانی بدلتی ہے یا یوں سمجھیں کہ جب موسم بدلتا ہے
تو پھر ان میں سے جو جعلی کیسز بنائے گئے جس کے پاس ایویڈنس نہیں تھی، جن کے اندر ثبوت نہیں تھے، وہ پھر ایک ایک کر کے ختم ہوتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 150 کے قریب کیسز خان صاحب، مہاتما خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے خلاف بنے ہوئے ہیں، لیکن 100 کیسز تو بہرحال ہیں. تو 100 کے 100 کیسز جو ہیں ایسے نہیں ہیں جن میں ان کو سزا ہو جائے گی. بہت سارے جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں. تو یہ وہ سارے کیسز تھے جو اس وقت، چونکہ اس وقت کا فوجی ملٹری ڈکٹیٹر بھی ان کے خلاف تھا، ان کے دور میں یہ اکثر کیسز بنے تھے. لہٰذا وہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے، لیک آف پروفس کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہی سپریم کورٹ جس نے ریویو کیا ان سارے کیسز کو، وہاں سے ان کو ریلیف ملا اس لیے کہ اس وقت کی عدالتوں نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ پروسیکیوشن کا بہت کمزور کیس ہے، اس میں ثبوت اور ایویڈنس جو ہے وہ بہت. ویسے سر ہر پارٹی یہ تو مانتی ہے کہ نیب سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو جو ہمارے چیئرمین تھے صاحب کا جاوید اقبال صاحب، ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ایک کیس تو طیبہ بیگم لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، کس طریقے سے وہ ویڈیو بنائی گئی، کس طریقے سے پھر ان کو استعمال کیا گیا تھا، اور کیا اس کا نتیجہ نکلا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. یعنی یہ وقت بھی آیا کہ مہاتما خان صاحب جو ہیں وہ اپنی عوام سے خطاب میں کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو جیلوں میں بھیجوں گا. اور یہ آرڈر بھی کرتے تھے، اگر آپ کو بشیر میمن یاد ہے ایف آئی اے کے جو چیئرمین تھے، کہ مجھے نہیں پتا کیسے بنیں گے، ان کے اوپر ایسے کیسز بنائیں کہ یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے اور جیلوں میں جائیں. جب آپ اس طرح کی وینجنس کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر کیسز جو ہیں وہ بنتے ہیں اور اسی طرح سے پھر وہ ختم بھی ہوتے ہیں. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ ناؤ نواز شریف از اے فری مین. مطلب وہ جن کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی کہ وہ آتے ہی جیل جائیں گے، اور یہ کہ وہ مفرور تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، وہ as the luck would have it today he is a free man to contest elections. The whole family is free now, even the مریم نواز، سفتر، سب فری ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب آ جائیے جناب، ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کیا تجربہ کرنے جا رہی ہے. ایک تجربہ انہوں نے پہلے کیا 2022 کے بائی الیکشن میں جو 20 سیٹوں پر ہوئے تھے، اور جس میں میجورٹی آف منحرفین جو تھے پی ٹی آئی کے ان کو ٹکٹ دیے گئے تھے نون لیگ کی طرف سے. نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو کسی نے کوئی جلسہ کیا، نہ کسی نے کوئی کارنر میٹنگ کی، اور لوگوں نے ووٹ دیا. نتیجتاً 15 سیٹیں وہ آلموسٹ چھین کے لے گئے پی ٹی آئی والے اس پنجاب سے جس کو نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا گھر کہا جاتا ہے. یہ ریالٹی ہمارے سامنے ہے. اب احسن اقبال صاحب جو پارٹی کے اہم یعنی آفس بیرر بھی ہیں، اہم رہنما بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرانے میں اور بعد میں 16 ماہ کی جو ہماری حکومت ہے اس میں ہم سے تعاون کیا، ان کو تو ہم ایڈجسٹ کریں گے. آئی تھنک دس اسٹیٹمنٹ از سوئسائڈل. کیسے؟ ہم پہلے کیا کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، کہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. امیدوار کون ہے، پارٹی کا انفراسٹرکچر کیا ہے، اور ووٹر کیا اس دن کیا کرے گا. وہ یہاں بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ماضی کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. if they are going to do the same تو وہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نہ دیے تو کہیں گے نون لیگ تکبر کا شکار ہے. دیکھیے تکبر کا شکار کی گالی کھانا بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ کا ہارڈ کور ورکر یہ کہے کہ آپ نے ہمیں بٹرے کر دیا ہے. دیٹس اے مور سیریس یعنی چارج، کیونکہ آپ نے کل تو آپ اپنی سیاست ختم نہیں کرنے جا رہے نا، پارٹی کی سیاست تو باقی رہے گی نا. اب اگر ان کو نئے جو ینگ چہرے ہیں جو وہ انہیریٹ کریں گے تو پارٹی تو یہی رہے گی نا. تو جو مثال بھی آپ چھوڑیں گے اسی کی بنیاد کے اوپر ووٹر آپ کے ساتھ. بخاری صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ جو منحرف تھے موسٹ آف دیم یہ تو آئی پی پی میں چلے گئے، اور جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ آلریڈی یہ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کر رہی ہے، کچھ اس طریقے سے مینیج ہوگا. جو وہ 20 تھے نا جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہے، جنہوں نے ووٹ دے کے وہ کامیاب کرائی، ان کو کوئی پارٹی اور لینے کے لیے تیار نہیں، وہ سارے کے سارے نون لیگ کے کھاتے میں ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا 2-3 مثالیں میں نے آپ کو پہلے دی تھی، میں پھر ایک مثال کو دہرا رہا ہوں جو میرے خیال سے کافی ہونی چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ صورتحال کیا ہے. طلال چودھری، طلال چودھری جیسا ڈیڈیکیٹڈ ورکر، کارکن، پارٹی کا ویل وشر، جس نے اپنی قربانیوں سے ثابت کیا کہ وہ پارٹی کا ایک لائلسٹ ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک پی ٹی آئی کے منحرف شخص کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. میں تو اس سوچ پر حیران ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ حیرت نواز شریف صاحب پر ہے جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے طلال چودھری کا.
طلال چودھری گراس روٹ لیول سے آیا ہوا ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اپنا ووٹ بینک ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وہاں ٹکٹ اس کو نہیں ملتی ہے تو وہاں کا ووٹر, وہی فیکٹر جو میں نے آپ کو مہاتما کے بارے میں بتایا, کیا وہ نکلے گا ان کے لیے ووٹ دینے کے لیے؟ اور اگر نہیں نکلے گا تو نتیجہ الیکشن کا کیا ہوگا؟ ہار جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم یہ توقع ہی کر سکتے ہیں, ہم ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے کہ خدا را اپنے پارٹی کے جینون ڈیڈیکیٹڈ ورکرز کو اگنور کرنے کی روش ترک کریں. اس میں آپ کو, آپ کی پارٹی کو اور آپ کے الیکشن کے رزلٹ کو بہت ذوق پہنچے گا. آئی تھنک یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے ہے. یہ ایک سی بات ہے, ہم نے جو فیکٹر بتائے, 3 فیکٹر کے کسی بھی سیاسی جماعت کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ از ایپلیکیبل ٹو ایوری پولیٹیکل پارٹی. We only hope that they are not going to make this mistake. Exactly, ٹھیک ہو گیا. We really hope so کہ لیکن یہ ہے کہ رزلٹ تو الیکشن ڈے پر پتہ چلے گا, پتہ چل جائے گا 8 فروری کو کس پارٹی کا کون سا فیصلہ درست ہے اور کون سا غلط ہے. غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جب وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو اس کیمپین کے دوران مظاہرے کیے گئے ان کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں. غزہ کی صورتحال اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں تو جو بائیڈن, جو کہ سیاہ فام لوگوں کے چرچ سے جب خطاب کر رہے تھے تو پھر ایک دم سے فلسطین کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی اور کہا گیا کہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے اسرائیل سے, جس پر جو بائیڈن کا یہ سٹیٹمنٹ کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے بات چیت جاری ہے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فورسز کو واپس بلایا جائے, جنگ بندی کی طرف آگے بڑھا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اب اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کیونکہ 2024 میں امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. بخاری صاحب, میں چاہوں گی کہ یہ خانہ پوری تھی جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ, یہاں پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقع میں, کیونکہ الیکشن ہی آ رہا ہے نا یہ امریکہ کے لیے بھی, تو وہ کریں گے, اپنے لوگوں کو ناراض نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں, کچھ حقیقتیں جو ہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے اور بیان بھی کرنی چاہیے. صدیوں میں امریکی عوام نے اپنی حکومت کے خلاف, اپنے صدر کے خلاف کبھی اتنی بھرپور آواز نہیں اٹھائی. بہت سارے واقعات ہوئے, جنگیں ہوئی بہت ساری جو ان پاپولر وارز تھیں, چاہے وہ ویتنام تھی, چاہے افغانستان تھی, چاہے سیریا تھی, چاہے افغانستان تھی, کچھ بھی تھا. تو لیکن غزہ کی جنگ کے اوپر جس طریقے سے امریکن پبلک نے ریاکٹ کیا ہے, جتنے سٹرونگ طریقے سے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے, پہلی بات ہے. اور یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حمایت جاری رہی اسرائیل کی تو مسٹر جو بائیڈن, یور الیکشن از گون. forget that you will be second time in the president house. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سانحہ ہے جارج لائیڈ کی صورت میں, جب امریکہ کے سفید فام پولیس والوں نے ایک بلیک پروٹیسٹر کو تشدد کر کے جو ہے سڑک کے کنارے ہلاک کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اسی نوعیت کا واقعہ آج صدر صاحب کی تقریر کے دوران وہاں سڑک کے اوپر پھر پیش آیا ہے, جہاں وائٹ پولیس والوں نے ایک امریکی خاتون کو, سفید فام امریکی خاتون تھی لیکن غزہ کے حق میں تقریر کر رہی تھی, جذبات کا مظاہرہ کر رہی تھی, اس کو جس بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کی امریکن ہسٹری میں کوئی اور مثال ملتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل نے دعوے کیے نا کہ جی ہم نے یہ سرنگیں پکڑ لی, ہم نے جی اسلحہ ساز فیکٹری پکڑ لی, ہم نے جی میزائل پکڑ لیے. آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا جی پہلے 7 دن میں ہی. تو پھر کس سے لڑ رہے ہیں وہاں؟ 3 مہینے ہو گئے نا, اب تو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا. تو وہ اپنا مورال بلند کرنے کے لیے, اپنے مورال کو بلند رکھنے کے لیے اس طرح کے جعلی دعوے کر رہے ہیں تاکہ جو مظاہرے ان کے خلاف, ان کی حکومت کے خلاف اسرائیل کے اندر ہو رہے ہیں, ان میں کمی واقع ہو سکے. وہاں پہ 2 الیکشنز ہونے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور وہاں بھی الیکشن کا سال ہے, اس لیے ان کو 2 چیزیں, 2 تھریٹ ہیں. ایک تو یہ کہ نیتن یاہو صاحب کا فیوچر کیا ہوگا سیاستدان کے طور پہ, اور دوسرا یہ کہ انہیں کرپشن کے جن چارجز کا سامنا ہے, اور تیسرا یہ کہ یہ جو اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے خلاف مقدمہ چلنے والا ہے, اس کے اوپر کیا ہوگا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو, خاص طور سے ان قوتوں کو, خاص طور سے ہماری مسلم امہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو غلطی وہ اس وقت کر رہے ہیں, اس کے اوپر کسی شاعر نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. تو یہ اپنی جگہ ہے. سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, یہ تو وہ پچھلے 75 سال سے کر رہے ہیں. یہ تو اس نے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں کیا, یہ تو کہاں نہیں ہوا. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسلم امہ خاموشی اور مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 23,000 شہادتیں اور 62,000 کے قریب معذور اور لاچار عورتیں
मातम कर रही हैं इस उम्मत मुस्लिमा का। और ये 3 महीनों में मैं फिर अर्ज करूं आपसे कि इन लीडरों ने भी बशमूल हर एक के, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सब लिप सर्विस कर रहे हैं, कोई उनकी मदद को नहीं जा रहा है। तो इनको सिर्फ अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है, और आने वाला वक्त और आने वाली जनरेशन्स उनको किन नामों से याद करेंगे। लेबनान को आहिस्ता आहिस्ता लपेट देखिए, लेबनान के बारे में हसन नसरुल्लाह के बयान का मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूं कि अगर इसराइल ने लेबनान को घसीटने की गलती की तो जो हशर इसराइल का होगा। आपने सुन लिया ना कल क्या हुआ है वहाँ के हवाई अड्डे के ऊपर, जब मिसाइल बरसे हैं और रॉकेट बरसे हैं, तो पूरे इसराइल के अंदर जो है वो अलार्म बजने शुरू हो गए थे। हम अपनी क़यादत से भी ये मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए जो कुछ भी आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, सिर्फ लफ्ज़ों से कुछ नहीं होता है। या तो आप इंटरनेशनल जितने भी फोरम्स हैं वहाँ पर इसके लिए आवाज़ बुलंद करें, बाकायदा एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करें। या फ़लस्तीनियों की प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, इस सब कुछ को भेजने में कुछ रुकावट नहीं है। क्या टर्की ने नहीं भेजी हैं? क्या ईरान से लोग नहीं गए हैं? तो अगर नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से दूसरों की तरफ देखने की बजाय कि वो क्या कर रहे हैं, हमें अपने फैसले खुद करने की रवश डालनी चाहिए। पैलेस्टाइन इज ब्लीडिंग टुडे, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ना इनको लगाम डाली तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इजराइलीज और अमेरिकन्स और ज्यूज ये समझते हैं कि इस कत्ले आम के बाद दुनिया के किसी कोने में वो महफूज हैं, तो ये उनकी गलती है। हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में कहा जरूर है कि इस जंग को यहाँ तक महदूद हम नहीं रहने देंगे। फिर इसका मतलब तो आप समझती हैं ना? बिल्कुल ठीक है, बड़ा खुला स्टेटमेंट था। और सर एक रिपोर्ट प्रोग्राम का बिल्कुल लास्ट है हमारा, थैंक यू सो मच। और जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उसमें नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं की थी जितनी ये इजरायली फोर्सेस ने कर दी हैं सिर्फ 3 महीनों के अंदर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे अब कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।